شوہر کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. جلسے میں جانا ہے تو 1 گھنٹہ میک اپ کرتی ہے, شادی میں جانا ہے تو 2 گھنٹہ میک اپ کرتی ہے, کسی پارٹی میں کسی تقریب میں جانا ہے خود تیار ہوتی ہے اور شوہر کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی ہے. تو ایسی بیوی کو یہ کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میرا شوہر میرے اوپر دھیان نہیں دیتا. شوہر کو دھیان دینے کے لیے اگر بیوی چاہے تو اپنے محبت کے ذریعے شوہر کا دل جیت سکتی ہے. اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہوتی ہے, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر. سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر اگر کوئی حکم دے تو بیوی اس کو مانے اور شوہر کی اطاعت کرے, شوہر کا حکم مانے اور شوہر کی اپنی عزت و آبرو کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. تو آج میرے پیارے ساتھیوں یہ جو زلزلے آئے ہیں, ان زلزلوں نے ہمیں اور آپ کو یہ ڈرا دیا ہے, یہ سبق دیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے عمل کی اصلاح کریں, اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں. ان زلزلوں نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق بھی دیا ہے اگر ترکی اور سیریا کے اندر یہ زلزلے پورے شہر کو تباہ کر سکتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے شہر میں اور ہمارے اور آپ کے گاؤں میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے اور کل یہ تباہی ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل یہ دن ہم کو بھی دیکھنا پڑ جائے. اور اللہ کے نبی نے تو قیامت کی نشانی بھی بتائی تھی کہ بہت زیادہ زلزلے آئیں گے. آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ, قیامت نہیں آئے گی حتی یقبض العلم, یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھا لیا جائے گا. کیا مطلب؟ مدرسے بند ہو جائیں گے, کتابیں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں, کتابیں رہیں گی, مدرسے رہیں گے, علماء ختم ہو جائیں گے. دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے اور علماء کا کام جاہل کریں گے. لوگ جاہلوں کو مفتی بنائیں گے, لوگ جاہلوں کو امام بنائیں گے. جو قرآن ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا وہ مسجد کا امام بنے گا, جو 1 نمبر کا چور اور بے ایمان ہے وہ مسجد کا متولی بنے گا. لوگ ذمہ داری غلط لوگوں کو دیں گے, جاہل کو عالم کا درجہ دیں گے. قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا. وَتَكْسُرَ الزَّلَازِلُ, اور بہت زیادہ زلزلے آئیں گے. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ, اور قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا کہ ٹائم بہت جلدی گزرے گا, سمے بہت تیزی سے گزرے گا. وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ, اور بہت زیادہ فتنے پیدا ہوں گے. وَيَكْثُرَ الْحَرَجُ, اور بہت زیادہ قتل اور خون خرابہ ہوگا. ابھی بنارس میں 1 مہینہ پہلے ایک واقعہ ہوا, 6-7 سال کا بچہ گھر سے جاتا ہے, لاپتہ ہو جاتا ہے. ماں باپ تھانے پہ جا کے رپورٹ لکھواتے ہمارا بچہ کل سے نہیں مل رہا ہے. 2 دن کے بعد بنارس کے ایک کوڑے خانے کے پاس 2-3 بڑے پولیتھین کے پیکٹ میں بچے کی کٹی ہوئی لاش ملتی ہے. بچے کی لاش کے ٹکڑے ملتے ہیں. CCTV کیمرے سے کھنگالا جاتا ہے, قاتل پکڑا جاتا ہے, قاتل کو اریسٹ کیا جاتا ہے. پولیس پوچھتی ہے تو نے بچے کو کیوں مارا؟ قاتل کہتا ہے بچہ مجھے بہت چڑھایا کرتا تھا, میرا بہت مذاق اڑایا کرتا تھا, میں مجھ سے بہت ناراض تھا اس سے اور میں نے اسے پکڑ کے لے جا کے قتل کر دیا. حالانکہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی یہ اسٹوری صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے, اس نے کس وجہ سے بچے کو قتل کیا. مگر آپ دیکھیے ذرا سی باتوں پہ قتل ہو رہے ہیں. 5-5, 6-6 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں. کیوں انسان اتنا گر گیا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اس لیے گر گیا ہے کہ آج دل سے یہ احساس مر چکا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اور قیامت کے دن ہماری زندگی کی پوری ریکارڈنگ اللہ کی دربار میں, اللہ کی بارگاہ میں اوپن کی جائے گی اور ہم نے زندگی میں جو اعمال کیے ہیں سب کھول دیا جائے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے نامہ اعمال کو کھلی ہوئی کتاب بنا دیں گے اور ہم بندے سے کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. میرے بندے تو اپنے کتاب کو پڑھ لے, تو دیکھ لے تو نے زندگی میں کیا عمل کیا تھا. آج تو خود اپنا حساب لے لے, ہم تیرا حساب نہیں لیں گے. اللہ کیا جو حساب ہوگا میرے پیارے ساتھیوں اس میں کوئی بے ایمانی نہیں ہے.
ہماری عورتیں سونار کے یہاں جاتی ہیں، اپنے ناک کی نتھنی، اپنے ناک کی نتھیا اتار کر کے دیتی ہیں، سونار اپنے ترازو پہ رکھ کے بتا دیتا ہے ناک کی نتھیا کا وزن کیا ہے۔ سونار کا ترازو معمولی سے معمولی چیزوں کو تول دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو ترازو رکھا جائے گا وہ ترازو سونار کے ترازو سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ وہ ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا ہوگا اس ترازو پر سامنے آ جائے گا، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم تمہارا حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ آج انسان اس دن سے نہیں ڈرتا ہے میرے۔ یہ زلزلے ہم نے دیکھے، لیکن ہم نے بس اس کو سماچار کی طرح سن لیا، ہم نے نیوز کی طرح سن لیا کہ ٹھیک ہے زلزلہ آیا، ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ مسجدوں کی نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، شراب کے اڈوں پر شراب پینے والوں کی کوئی کمی نہیں، زنا کے اڈوں پر زنا کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑی بڑی مصیبتیں بھی ہمارے دل کو پگھلانے کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہیں میرے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب مصیبتیں آتی ہیں، جب زلزلہ آتا ہے، جب سیلاب آتا ہے، جب مہنگائی آتی ہے، جب ظالم حکومتوں کا دور آتا ہے، جب سونامی آتی ہے، جب کورونا وائرس آتا ہے، جب اس طریقے کی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے بندوں کہ تم اللہ سے توبہ کرتے، تم اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاتے، تم اللہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن تمہارے دل تو سخت ہو چکے ہیں اور شیطان نے تمہارے کالے کرتوتوں کو اتنا سجا دیا ہے کہ تمہیں اپنے کالے کرتوت بھی کالے نہیں لگتے۔ ہمارے نبی کا حال تو یہ تھا میرے بھائی، تیز ہوائیں چلتی تھیں، بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی گھٹنے پر گر جاتے تھے۔ ہوائیں تیز چلتی تھی، اللہ کے نبی گھٹنے کے بل گر جاتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم اجعلھا رحمتا لنا ولا تجعلھا عذابا لنا، اے اللہ یہ آندھی چل رہی ہے، یہ ہوا چل رہی ہے، اے اللہ تو اس کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، اے اللہ تو اس کو عذاب مت بنانا، اے اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے تو رحمت بنا دے۔ جب بھی آسمان میں بادل نظر آتے، جب بھی تیز ہوائیں چلتی، اللہ کے نبی کا چہرہ اتر جاتا تھا، آپ کے چہرے پر ڈر آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ لوگ تو بادلوں کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، جب ہوائیں چلتی ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو بارش ہونے والی ہے، مگر آپ کا چہرہ اتر جاتا ہے، آپ کا چہرہ غمگین ہو جاتا ہے، کیا بات ہے اے اللہ کے نبی ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا یا عائشہ ما یؤمننی ان یکون فیہ العذاب، اے عائشہ جب میں تیز ہواؤں کو چلتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب میں آسمان میں بادلوں کو دیکھتا ہوں، اے عائشہ میں ڈر جاتا ہوں کہ اللہ کا عذاب تو نہیں آنے والا ہے۔ ہواؤں کو دیکھ کر کے میں ڈر جاتا ہوں کہ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آنے والا ہے، اس لیے کہ تم سے پہلے کی ایسی امتیں بھی دنیا میں آئی ہیں کہ اللہ نے ہوا کے ذریعے ان کے اوپر عذاب بھیجا ہے، اور ایسی بھی قومیں دنیا میں آئی ہیں کہ آسمان میں بادل آیا اور ان کو لگا کہ یہ بارش ہونے والی ہے اور بادل برسنے والا ہے، لیکن وہ بادل ان کے اوپر عذاب بن کر کے آیا۔ اس لیے اے عائشہ جب میں آسمان میں بادلوں کو دیکھتا ہوں اور تیز ہواؤں کو دیکھتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں۔ ایک طرف ہمارے نبی کا یہ حال تھا اور دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ترکی کے اندر آیا ہوا یہ زلزلہ ہمیں اور آپ کو بہت بڑا سبق دے رہا ہے۔ اور ابھی کل ایک ویڈیو میں نے دیکھا، 7 سال کی ایک معصوم بچی سیریا کے زلزلے میں 3 دن ملبے کے نیچے دبی تھی اور 3 دن کے بعد زندہ نکلتی ہے اور ہوش میں آتی ہے تو پہلا جملہ اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ وہ کہتی ہے کم من ایام ما صلیت فیہا، کم من ایام ما صلیت فیہا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ 7-8 سال کی بچی کہتی ہے کتنے دن ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی۔
کتنے دن ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی ہے. اس 7 سال کی معصوم بچی کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں اس مصیبت میں تھی، پتہ نہیں کتنے ٹائم کی میری نماز چھوٹ گئی ہے. آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ عیش و آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارے پاس کیا بہانہ ہے؟ ہم اللہ کو کیا بہانہ پیش کریں گے؟ اس 7 سال کی بچی نے ہمیں سبق دے دیا. ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے نماز پڑھنے، نماز نہ پڑھنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں کے اوپر ٹائم سے فرض ہے. شیخ ابن باز سے پوچھا گیا، اگر انسان کوما میں ہے، آپریشن تھیٹر میں ICU کے اندر ہے، وضو نہیں کر سکتا، تیمم نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن دماغ کام کر رہا ہے، اس حالت میں انسان نماز کیسے پڑھے گا؟ شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ وہ انسان اسی حالت میں لیٹے لیٹے اپنی آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے گا. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. چونکہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ اٹھ نہیں سکتا، وہ وضو بھی نہیں کر سکتا، وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا، وہ جس حال میں اسی حال میں نماز پڑھے گا. آج ہماری اکثریت نماز سے دور ہے. رات بھر تقریر سننے کے بعد صبح فجر کی نماز میں گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی. اور یہ صرف آپ کے گاؤں کا نہیں، ہر گاؤں کا یہی حال ہے. چند بوڑھے اگر مسجد میں فجر کی نماز میں نہ پہنچے تو شاید مسجدوں میں فجر کی نماز میں تالا لگ جائے اور فجر کی نماز میں کوئی نہ آئے، مسجدیں کھلے ہی نہ، اگر یہ چند بوڑھے نہ پہنچے. ہمارے نوجوانوں کو تو رات میں فیس بک چلانے سے ہی فرصت نہیں ہے، رات میں 3 بجے چیٹنگ کرنے سے ہی فرصت نہیں ہے. کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا. میرے نوجوان ساتھیوں، یہ زلزلے ہمیں یہ سبق بھی دے رہے ہیں کہ آج اگر آپ کے پاس جوانی ہے، آج آپ کے پاس طاقت ہے، تو کل یہ طاقت ختم ہو جائے گی، کل جوانی ختم ہو جائے گی، کل بال سفید ہو جائیں گے، کل بدن میں جھریاں پڑ جائیں گی، اور پھر آپ کا جسم جب کمزور پڑ جائے گا تب آپ کو احساس ہوگا کہ کاش ہم نے جوانی میں اللہ کو راضی کیا ہوتا، کاش ہم نے جوانی میں اللہ کو راضی کرنے والا عمل کیا ہوتا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. او میری پیاری نوجوان بہنوں، او میرے نوجوان بھائیوں، اس جوانی کو عشق اور محبت کے چکر میں نہ ڈالو. دنیا میں اللہ نے ایک ہی محبت کو جائز قرار دیا ہے اور وہ محبت میاں اور بیوی کی محبت ہے. باقی محبت کے نام پر جو بھی عشق اور محبت کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ گندگی کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ ہوس کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ ٹائم پاس کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے نوجوان بھائیوں، اپنی جوانی کو ان فضول کاموں میں نہ لگاؤ، اپنی جوانی کی حفاظت کرو. زنا کے قریب مت جاؤ، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. عورت کو پردے کا حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ وہ زنا کے قریب نہ جائے. مرد سے کہا گیا وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے تاکہ زنا کے قریب نہ جائے. دیور کو بھابھی سے دور رہنے کا آرڈر دیا گیا تاکہ زنا کے قریب نہ جائے. شوہر کو حکم دیا گیا کہ بغیر مجبوری کے بیوی کو چھوڑ کے نہ جائے تاکہ زنا کے قریب نہ جائے. ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت کو اکیلے میں ملنے سے منع کیا گیا تاکہ زنا کے قریب بھی نہ جانے پائے. اسلام نے زنا کے قریب لے جانے والے تمام چور دروازوں کو بند کر دیا، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا. اپنی جوانی کی حفاظت کرو. اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. اپنی جوانی کی قدر کرو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی تندرستی کی قدر کرو اپنی بیماری کے آنے کے پہلے. آئے دن ہم خبریں سنتے رہتے ہیں، اچھا خاصا آدمی کینسر کا مریض ہو گیا اور 1-2 مہینے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اچھا خاصا انسان
اس کے دماغ میں ٹیومر ہو گیا، اس کے پیٹ میں کوئی بیماری ہو گئی اور انتقال ہو گیا، اگر اللہ نے آپ کو بیماری سے بچا کے رکھا ہے، میرے پیارے نوجوان بھائیو، اس کو اللہ کی نعمت سمجھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آپ کو اور بیماری سے عافیت میں رکھے۔ جب تک تندرستی ہے اس کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اگر 4 پیسے کمانے کے لائق آپ ہو گئے، آپ کی دولت آپ کو مل رہی ہے، آپ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ کو گورنمنٹ جاب مل گئی ہے، اپنی دولت پر ناز نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور دولت کا صحیح استعمال کرو، اس سے پہلے کی دولت آپ سے چھین لی جائے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ٹائم آپ سے چھین لے۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ آپ کو موت آئے۔ تو ترکی کے اندر اور سیریا کے اندر جو یہ زلزلے آئے ہیں میرے بھائی، ان زلزلوں میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو موجود ہے۔ ان زلزلوں میں جو لوگ دب کے مر گئے ہیں، مسئلہ یاد رکھو، اگر کوئی انسان حادثے میں دب کے مر جاتا ہے تو وہ شہید کا درجہ رکھتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ توحید اور ایمان والا ہو، نیک عمل کرنے والا ہو۔ اگر وہ دب کر کے مرا ہے تو وہ شہید ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشہداء خمسۃ، 5 لوگ ایسے جن کو شہادت کا درجہ ملے گا، 5 لوگ ایسے ہیں جن کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ المبتون شہید، پیٹ کی بیماری میں جو انتقال کر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ اسی لیے کورونا میں جو لوگ مرے تھے، علماء نے لکھا تھا کہ اگر ہم امید کر سکتے ہیں اللہ سے، ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ وہ شہادت کا درجہ پائے گا، کیونکہ کورونا کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں پیٹ سے تھا۔ ہم کنفرم اور یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔ والمطعون شہید، اور طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ والحریق شہید، اور جل کر کے مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ وصاحب الحدم شہید، اور کسی چیز سے دب کر کے مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ والشہید فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والمرأة التي تموت بجمع فهو شہید، جو عورت ڈیلیوری کے دوران، پیدائش کے دوران جس کا انتقال ہو جاتا ہے، بچے کی پیدائش کے دوران جس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ عورت بھی شہید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں شہادت کا درجہ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ میں اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح رہا ہو، اس کا عمل صحیح رہا ہو۔ ہمارے وہ بھائی جو ان زلزلوں میں دب کر کے مرے ہیں، ہم ان کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو، ان کی نیکیوں کو قبول کرے، ان کی خطاؤں کو معاف کرے، اور ہم سے جہاں تک ہو سکے ان زلزلوں میں اور اس طریقے کی قدرتی آپداؤں میں ہم سے جو سپورٹ ہو سکے ہم مدد کریں، اور اگر ہم مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم دعا ان کے لیے کریں کہ اللہ ان کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے، اور ہم اپنے حق میں بھی دعا کریں کہ اس طریقے کا زلزلہ اور اس طریقے کی پریشانی ہم پر نہ آئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اعمال تو ہمارے بہت خراب ہیں، اعمال ہمارے بہت خراب ہیں، اور ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں۔ اگر ترکی میں زلزلہ آیا ہے تو کل وہ زلزلہ ہمارے بھارت میں بھی آ سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مصیبت ہم پر آئے، ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنی کمیوں کو دور کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ آئیے اللہ سے دعا کریں۔ یہ رات کا سہانا ٹائم ہے، رات کا یہ آخری پہر ہے، یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا ٹائم ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2-3 سوالات آئے ہیں۔ گروپ لون لینا کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، جس بھی لون میں اگر سود اور بیاج کا لین دین ہو رہا ہے تو وہ لون صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو لون کی ضرورت ہے، تو کچھ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ایسا سسٹم بنائیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے سپورٹ کر کے ایسے غریب لوگوں کو بغیر انٹرسٹ کے ان کو لون دیں۔ جو واقعی میں ایماندار ہوں، قابل اعتماد لوگ ہوں، ان کو بغیر انٹرسٹ کے قرض حسنہ دیں، یعنی بغیر سود اور انٹرسٹ کے ان کو لون دیں۔ باقی لون کی ہر وہ شکل جس میں بیاج کا ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، اسلام کا سیدھا سیدھا اصول ہے کہ قرضہ کے ذریعے منافع نہیں کما سکتے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا، اور میں اس امید پر آپ کو 100 روپیہ دے رہا ہوں یا اس شرط پر دے رہا ہوں کہ آپ 100 کا 105 مجھے دیں گے، تو یہ 5 روپیہ سود ہے۔ قرضہ کے اوپر کوئی منافع لینا اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ اس پیسے سے لوگ گھر بناتے ہیں، ظاہر ہے جب وہ سود کا لین دین ٹھیک نہیں ہے تو اس سے گھر بنانا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کیے ہیں وہ اللہ سے توبہ کریں، اور اگر انہوں نے سود لیا ہے
تو اتنی رقم کو وہ جو ہے صدقہ اور خیرات کرے، اور اگر انہوں نے سود دیا ہے تو ظاہر ہے اس کی تو بھرپائی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ ایسا گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ لاٹری کھیلنا کیسا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہاں لاٹری بھی بہت زیادہ چل رہی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں میں وہی بات کہوں گا، حلال کا 10 روپیہ حرام کے 100 روپیے سے بہتر ہے۔ لاٹری اور جوا یہ اچانک آمدنی کے جو ذرائع ہیں یہ کلیئر طور پر حرام ہے، شریعت کی روشنی میں حرام ہے، ان کے ذریعے پیسہ کمانا حرام ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے حلال کمائی میں حرام کو مت ملاؤ، آپ کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، آپ کے بچوں کی صحت پر برا اثر پڑے گا، آپ کے پریوار پر برا اثر پڑے گا۔ اپنے پریوار کے اور اپنی جان کے دشمن مت بنو، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لاٹری کھیلنا اور اس میں حصہ لینا بالکل بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 سوالات آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔